بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمره فیما افناہ ومن علمہ ماذا عمل وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامت، قیامت کے روز انسان کے قدم اس وقت تک وہاں سے ہل نہیں سکے گے جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ یعنی مرنے کے بعد قیامت کے روز جب تک انسان 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے اس وقت تک وہ وہاں سے ہل نہیں سکے۔ وہ سوال آج اس دنیا کے اندر بتا دیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ کون سے سوال ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہوگا حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ کو جو عمر دی گئی تھی، زندگی دی گئی تھی، فیما افناہ، اس کو آپ نے کہاں فنا کیا۔ یہ جو دنیا ہم اس وقت گزار رہے ہیں تو ہمارا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے، بلکہ وہ فنا ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جو 1 گھنٹہ پہلے تھا وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا، جو 1 منٹ پہلے گزرا وہ دوبارہ پھر زندگی میں ہماری میں کبھی وہ واپس نہیں آئے گا۔ اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جو آپ کو جوانی دی تھی اس کو کہاں خرچ کیا تھا۔ ایک تو سوال پوری زندگی کے بارے میں ہوگا اور دوسرا سوال جو ہے وہ جوانی کے بارے میں ہوگا، کہ جوانی جو ہے یہ خاص انسان کی زندگی کا ایک خاص یہ پیریڈ ہے۔ بچپن میں جب 13-14 سال آدمی کو گزرتے ہیں تو وہ اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، اور پھر اس کے بعد جوانی شروع ہوتی ہے۔ یہ جوانی جو ہے یہ انسان کو 35-40 سال تک یہ جوانی کا جو ہے نا یہ ایک ٹائم ہے۔ اس میں جو ہے نا آپ نے دیکھا ہے کہ جو انشورنس والی کمپنیاں ہیں وہ آپ کی انشورنس بھی بڑھا دیتی ہیں۔ جو آدمی بڑا ہوتا جاتا ہے وہ انشورنس آپ کی کم کر دی جاتی ہے۔ وہ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ بندہ میچور ہو گیا ہے، اب یہ گاڑی اس طرح نہیں چلائے گا جس طرح یہ ٹین ایجر اور یہ ینگ بندے گاڑیاں چلا رہے ہیں جی۔ جو بڑے آدمی کی عمر کے بندے ہوتے ہیں وہ جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو وہ بڑی احتیاط کے ساتھ گاڑی کو چلاتے ہیں، اور جب ینگ بندے کے ساتھ آدمی بیٹھتا ہے تو اس کو منع کرتا ہے بھائی آہستہ کرو آہستہ کرو، تو وہ اس کا دل ہوتا ہے کہ میں تیزی سے کے ساتھ جاؤں۔ جب وہ تیزی کے ساتھ یہ گاڑیاں چلاتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایکسیڈنٹ بھی بہت کرتے ہیں۔ ہر جو ہے نا گاڑی، ہر سڑک کے اوپر، ہر روڈ کے اوپر آپ کو کہیں فلاور لگے نظر آتے ہیں کہ یہاں پر کسی آدمی نے، کسی بچے نے گاڑی کو ٹکرایا ہے جی۔ تو وہ گاڑیوں اس طرح چلاتے ہیں تو کہ وہ اب گاڑی پر کنٹرول بھی نہیں ہوتا، تو جو انشورنس کمپنی ہیں ان کی انشورنس بھی بڑھا دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں اس کی 4000 ہے، اس کی 5000 سے۔ ہمارے جیسے لوگوں کی وہ کہتے ہیں 500 دے دو، 300 دے دو آپ کے لیے ٹھیک۔ ان کو پتہ ہے انہوں نے نہ گاڑی اتنی تیز چلانی ہے اور نہ جا کر کسی کو مارنی ہے۔ کوئی ان کو مار جائے تو مار جائے، یہ کسی کو مارنے والے نہیں۔ تو فرمایا کہ جوانی کے بارے میں بھی خاص طور پر سوال ہوگا، ایک تو عمر کے بارے میں اور دوسرا ہوگا کہ آپ نے جو جوانی ہے وہ کس طرح گزاری، کہاں پر گزاری۔ وہ فارسی کا شعر ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ جو جوانی کے اندر توبہ کرتا ہے اور صالح اعمال کرتا ہے اصل میں وہی دیندار آدمی۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا، آنکھیں جواب دے جاتی ہیں، دانت گر جاتے ہیں جی، کمر میں درد ہوتی ہے، وہ تسبیح لے کر مسجد میں آ جاتا ہے، پھر اس کا وہ مزہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ یہ اب جو ہے نا یہ وقت گزارنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ گھر میں جو بیوی ہوتی ہے وہ بھی کہتی ہیں بابا جی جاؤ مسجد میں،
جا کر ادھر کیا آپ بیٹھے ہوئے ہیں, بچوں کو بھی ٹائم دے تھوڑا کھیلنے کے لیے. جو بہو ہوتی ہیں وہ بھی کہتے ہیں بابا جی جاؤ مسجد میں, ہے جی, تو پھر بابے آ کر یہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو ان کے لیے پناہ گاہ آخری جو ہے یہ مسجد ہی ہوتی ہے. لیکن جو ینگ بندے ہوتے ہیں وہ تو آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ان کو بڑی مشکل سے اٹھا کر, وہ سوئے ہوتے ہیں, اٹھا کر ان کو مسجد میں لایا جاتا ہے. تو جوانی جو ہے نا, اس کے بارے میں خاص سوال ہوگا کہ آپ نے اپنی جوانی کو کہاں پر خرچ کیا. اور ایک سوال یہ ہوگا وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ, آپ کو جو علم دیا گیا تھا اس پر کتنا عمل کیا. تو جتنا جس کے پاس علم ہے, میرے پاس جتنا علم ہے میں نے کتنا عمل کیا, آپ کے پاس جتنا علم ہے آپ نے اس کے مطابق کون سا علم ہے اس پر کتنا عمل کیا. تو علم جو ہے یہ اس کی کوئی مقدار نہیں. آپ کو پتہ یہ بھی علم ہے کہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنا, خیانت نہیں کرنی, ہاں جی, کسی کو دھوکہ نہیں دینا. یہ آپ کے پاس, یہ اسلام کا آپ کے پاس علم ہے. تو آپ نے جو علم آپ کو دیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کو ادا کرو, روزوں کو ادا کرو, اس پر جو یہ آپ کے پاس علم ہے اس پر آپ نے کتنا عمل کیا. اور چوتھا سوال جو ہے نا وہ یہ ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ. چوتھا سوال کیا ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ. آپ نے مال جو ہے وہ کہاں سے کمایا تھا, مال کہاں سے کمایا تھا, وَفِيمَا أَنْفَقَهُ, اور وہ اس کو پھر خرچ کہاں پر کیا تھا. مال انسان کماتا ہے تو مال جو ہے وہ اچھے طریقے سے بھی کما لیتا ہے, پھر برے طریقے سے بھی کماتا ہے, ٹیکسی کرتا ہے, ڈبل اوور ٹائم بھی لگاتا ہے, فیکٹری میں بھی کام کرتا ہے. تو کما تو اچھے طریقے سے لیتے ہیں, لیکن جو ہے خرچ جو ہے نا وہ پھر بڑے غلط طریقے سے کرتے ہیں. وہ سمجھتا ہے میرے پاس مال ہے, یہ میرا مال ہے, میں اس کو جس طرح مرضی خرچ کروں. لیکن فرمایا نہیں, خرچ کرنے میں بھی احتیاط ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن حکیم کے اندر جو اسراف کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں, شیطان کے وہ بھائی ہیں. ان کو کہنا کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو, کھانے کے اندر اسراف نہ ہو. اسی طرح مال جو ہے اس کو بھی خرچ کرنے کے اندر اسراف نہ ہو, یعنی بے جا استعمال نہ ہو, بے جا خرچ نہ ہو, بے تحاشا خرچ نہ ہو. جو جائز طریقہ ہے وہ اس طرح خرچ کرنے کی اجازت ہے, لیکن جو آدمی خرچ کرتا ہے اس کو حساب دینا. یہاں کی گورنمنٹ یا جو بھی حکومتیں ہوتی ہیں وہ مال کمانے کا خرچ تو زیادہ تر پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے کہاں سے کمایا ہے, لیکن خرچ کرنے کا ذرا کم ہی پوچھتے ہیں کہ بھئی کہاں پر آپ نے خرچ کیا ہے. تو اللہ رب العزت قیامت کے روز انسان کو پوچھیں گے کہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ, آپ نے مال کو کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا تھا. تو یہ 5 سوال جو ہیں ان کی تیاری آج ہم نے کرنی ہے. اپنی عمر جو ہے اس کو کہاں پر خرچ کر رہے ہیں, کس طرح خرچ کر رہے ہیں, دینی کاموں میں خرچ کر رہے ہیں یا برائیوں میں خرچ کر رہے ہیں, فضول کاموں میں خرچ کر رہے ہیں, کون کون سے اعمال کرتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے, اور اپنی جوانی کو کس طرح خرچ کیا ہے, اور جو آپ کو علم دیا گیا اس پر کتنا عمل کیا ہے, اور جو مال آپ نے کہاں سے کمایا ہے اور کہاں پر خرچ کیا ہے. تو یہ 5 سوال جو ہیں فرمایا لا تزول قدم یوم القیامت, قیامت کے روز آدمی کا پاؤں وہاں سے ہل نہیں سکیں گے جب تک یہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے لیں. تو آج ہمارے پاس وقت ہے, ان سوالوں کے جواب ہم نے تلاش کرنے ہیں اور اس کو پھر اچھی طرح یاد کر کے, جو جب یہ سمجھو امتحان گاہ ہے, یہ امتحان گاہ ہے, یہ یہاں پر ہم ایک خاص وقت کے لیے آئے ہیں, امتحان کے لیے آئے, تو پھر ایگزام ہوگا, تو اس میں جب آ کے اگر سوالوں کے جواب نہ دیے تو آدمی پھر فیل ہو سکتا ہے. جب فیل ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے پھر کتنی ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے, شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. جب آدمی پاس ہو جاتا ہے تو پھر سب کو بتاتا ہے, پھر اس کو لوگ مبارکباد دیتے ہیں, کنگریچولیشن کہتے ہیں, پھر اس کے لیے پارٹیوں کا اہتمام کرتے ہیں, ہاں جی, پھر اس کو انعام بھی دیے جاتے ہیں. جو فیل ہوتا ہے وہ بیچارہ اپنا شرمندگی سے اپنا منہ چھپا کے دور پھرتا رہتا ہے, ہاں جی. تو ہمیں پاس ہونے کی کوشش کرنی ہے, فیل ہونے کی کوشش نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو یہ 5 سوال ان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ البیت.